خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تلنگانہ کے محکمہ اسکولی تعلیم کے نئے تعلیمی کیلنڈر 25-26 پر۔ یہ ابھی حال ہی میں جاری ہوا ہے اور ہم اس کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ اور یہ دستاویز جو ہے یہ اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ یعنی SCERT تلنگانہ کی طرف سے ہے۔ یہ صرف آپ کہہ لیں تاریخیں نہیں ہیں بلکہ ایک پورا روڈ میپ ہے، ایک فلسفہ ہے آنے والے سال کے لیے۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کب اسکول کھلیں گے یا کب چھٹیاں ہوں گی، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کیلنڈر کے پیچھے سوچ کیا ہے، کیا اہم چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے اس کا طلباء اور اساتذہ پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بالکل، یہ کیلنڈر دراصل محکمہ تعلیم کے ایک بڑے ویژن کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہر بچے کو مفت اور معیاری تعلیم ملے، لازمی تعلیم۔ لیکن یہ صرف پہنچانے کی بات نہیں، بلکہ تعلیم کی کوالٹی اور وہ کیسی ہو، اس پر بہت توجہ ہے۔ مشن میں کچھ بہت اہم نکات ہیں، جیسے بنیادی خواندگی، حساب کتاب، ان مہارتوں کو مضبوط کرنا ہے، مگر روایتی طریقے سے نہیں بلکہ عملی، تجرباتی تعلیم کے ذریعے۔ ساتھ میں سائنسی سوچ، ڈیجیٹل لٹریسی اور جو آج کل کہتے ہیں نا 21ویں صدی کی مہارتیں۔ جی، جیسے تنقیدی سوچ، مسائل حل کرنا۔ بالکل، کریٹیوٹی، مل کر کام کرنا، یہ سب شامل ہیں۔ اور صرف پڑھائی نہیں بلکہ بچوں کی سماجی اور جذباتی صحت، ان کی ویل بینگ، اس پر بھی زور ہے۔ تو یہ ایک مکمل ہمہ جہت ترقی کا نظریہ ہے۔ یہ تو بہت جامع ویژن لگتا ہے، اور اس کو عملی شکل دینے کے لیے ٹائم لائن بھی دی گئی ہے۔ تعلیمی سال 12 جون 2025 سے شروع ہو رہا ہے اور 23 اپریل 2026 تک چلے گا، کل 230 کام کے دن۔ جی، 230 دن، یہ ایک معیاری تعلیمی سال کی لمبائی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اہم تاریخیں دیکھ لیتے ہیں جو سب جاننا چاہتے ہیں۔ اسکول کھلیں گے 12 جون 2025 کو، آخری ورکنگ ڈے ہوگا 23 اپریل 2026، اور پھر گرمیوں کی چھٹیاں وہ 24 اپریل سے 11 جون 2026 تک۔ جی ہاں، اور ان مین تاریخوں کے علاوہ سال کے بیچ میں بھی اہم چھٹیاں ہیں، جیسے دشہرا کی چھٹیاں ہیں 21 سپٹمبر سے 3 اکتوبر 2025 تک، یہ تقریباً 13 دن بنتے ہیں۔ پھر کرسمس کی چھٹیاں ہیں، لیکن وہ صرف مشنری اسکولوں کے لیے ہیں، 23 سے 27 دسمبر تک، یعنی 5 دن۔ اور جو باقی اسکول ہیں ان کے لیے سنکرانتی کی چھٹیاں ہوں گی 11 سے 15 جنوری 2026 تک، یہ بھی 5 دن کی۔ تو یہ تاریخیں تو واضح ہیں، لیکن ان چھٹیوں کے آس پاس پڑھائی کا شیڈول بنانا یہ اساتذہ کے لیے اہم ہوتا ہوگا۔ یقیناً منصوبہ بندی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ نصاب وقت پر مکمل ہو اور طلباء پر زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں تعلیمی پہلو پر۔ پڑھائی اور اسیسمنٹس کا کیا نظام ہے؟ نصاب کب تک ختم کرنا ہے؟ ہاں، اس میں لکھا ہے کہ 10ویں جماعت کے لیے نصاب 10 جنوری 2026 تک مکمل کرنا ہے۔ یہ تو کافی پہلے ہے، جبکہ پہلی سے 9ویں جماعت کے لیے یہ تاریخ 28 فروری 2026 ہے۔ 10ویں کے لیے اتنی جلدی کیوں؟ وہ ظاہر ہے 10ویں جماعت کے بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں SSC کے، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جنوری تک نصاب ختم ہو جائے تاکہ ان کے پاس ریویژن کے لیے، پری فائنل امتحانات کے لیے کافی وقت ہو۔ اچھا، سمجھ گئے۔ اور پہلی سے 9ویں جماعت کا؟ ان کا فروری کے آخر تک نصاب مکمل ہوگا، اور پھر جو مارچ کا مہینہ ہے وہ پورا نظر ثانی یعنی ریویژن اور اصلاحی تدریس کے لیے رکھا گیا ہے۔ اصلاحی تدریس یعنی ریمیڈیل ٹیچنگ؟ جی، ریمیڈیل ٹیچنگ مطلب اگر کچھ بچے پیچھے رہ گئے ہیں یا انہیں اضافی مدد کی ضرورت ہے تو مارچ میں ان پر خاص توجہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اسسمنٹس ہوتی ہیں FA اور SA، ان کا کیا شیڈیول ہے؟ جی، یہ CCE یعنی کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلیویشن کا حصہ ہیں۔ 2 طرح کی اسسمنٹس ہیں، فارمیٹیو یعنی FA اور سمیٹیو یعنی SA۔ FA جو ہیں وہ زیادہ تر کلاس روم ایکٹیویٹیز، پروجیکٹس، چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ سیکھنے کے دوران ہی ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پتہ چلتا رہے کہ بچہ کہاں تک سیکھ رہا ہے اور ٹیچر اپنی پڑھائی کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر سکے۔ اچھا، تو یہ کتنے ہوتے ہیں سال میں؟ اس کیلنڈر کے مطابق 4 FA ہوں گے۔ FA1 ہوگا 31 جولائی تک، FA2 ہوگا 30 سپٹمبر تک، پھر FA3 ہوگا
23 दिसंबर तक, और जो चौथा है FA4, उसकी तारीख में थोड़ा फर्क है। फर्क? कैसा फर्क? 10वीं जमात के लिए FA4 की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2026 है, जबकि पहली से 9वीं जमात के लिए ये 28 फरवरी 2026 है। ओह अच्छा, ये शायद वही बोर्ड इम्तिहानात की वजह से? जी बिल्कुल, 10वीं को जल्दी फारिग करना है ताकि वो बोर्ड की तैयारी कर सकें। और ऐसे समेटिव असेसमेंट्स, ये बड़े इम्तिहान होते होंगे? हाँ, ऐसे ज्यादा रस्मी होते हैं टर्म के आखिर में। SA1 जो है वो सब क्लासों के लिए 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के दरमियान होगा। लेकिन SA2 सिर्फ पहली से 9वीं जमात के लिए होगा। वो 10 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक होंगे। 10वें का SA2 नहीं होगा? नहीं, क्योंकि 10वीं के तो फिर बोर्ड के इम्तिहान होते हैं। उनके लिए SA2 की जगह प्री फाइनल इम्तिहानात होंगे, और ये प्री फाइनल 28 फरवरी 2026 से पहले मुकम्मल करने हैं। फिर मार्च 2026 में SSC बोर्ड के इम्तिहानात मुतवक्के हैं। वाह, ये तो काफी तफसीली और मुनज़्ज़म निज़ाम लगता है। लेकिन क्या ये मुसलसल असेसमेंट का मॉडल बच्चों पर दबाव नहीं डालता? ये बहुत अहम सवाल है। नजरियाती तौर पर तो इसका मकसद रट्टा कम करना और समझकर सीखने को बढ़ाना है, और ये कि टीचर को बरवक्त पता चले कि कहाँ मदद की ज़रूरत है। लेकिन अमली तौर पर ये इस पर मुनहसर है कि ये असेसमेंट्स कैसे ली जाती हैं। अगर ये सिर्फ और ज़्यादा इम्तिहान बन जाएं तो यकीनन दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर इन्हें वाकई सीखने के अमल का हिस्सा समझकर मुख्तलिफ तरीकों से किया जाए, जैसे प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप वर्क, तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। कैलेंडर का जोर तो इसी मुस्बत पहलू पर लगता है। ठीक है, ये तो हुई सालाना और टर्म की मंसूबाबंदी। अब रोजमर्रा की सतह पर आते हैं। स्कूल का दिन कैसा होगा? औकात क्या है? औकात में, जैसा आपने पहले इशारा किया, हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए थोड़े मुख्तलिफ हैं। जैसे जुड़वां शहरों से बाहर हाई स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:15 तक हैं, जबकि हैदराबाद सिकंदराबाद में ये 8:45 से 4 बजे तक हैं। प्राइमरी में भी इसी तरह थोड़ा फर्क है, शायद ट्रैफिक की वजह से। पढ़ने की सरगर्मी के लिए हैं। रीडिंग एक्टिविटी? आधा घंटा रोज। क्या पढ़ना है इसमें? कुछ भी। लाइब्रेरी की किताबें, अखबार, मैगजीन। मकसद सिर्फ पढ़ने की आदत डालना है। इसके अलावा रोजाना 5 मिनट योगा और मुराकबा के लिए भी हैं। सिर्फ 5 मिनट? ये कब होंगे? या तो सुबह असेंबली में या फिर क्लासरूम में असेंबली के फौरन बाद। ये बच्चों की ज़हनी सेहत और फोकस के लिए है। और हाँ, एक और चीज़, TSAT और सॉफ्टनेट जो स्टेट के एजुकेशनल चैनल्स हैं, उन पर डिजिटल असबाक भी रोजाना टाइम टेबल का हिस्सा हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि वेलनेस यानी सेहत और डिजिटल लर्निंग दोनों को रोजाना के मामूल में शामिल किया गया है। जी, ये बिल्कुल जदीद तालीमी सोच की अक्कासी है। अब सिर्फ किताबें पढ़ाना काफी नहीं, बच्चों की मजमूई सेहत, उनकी डिजिटल महारतें, ये सब जरूरी हैं। तो रोजाना पढ़ना, थोड़ा ध्यान लगाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब उसी सिमत में कदम है। रोजाना के अलावा क्या कुछ हफ्तावार या महीने की सतह पर भी खास प्रोग्राम है? हाँ, कुछ खास प्रोग्रामों का जिक्र है। एक तो बड़ी बटा है, ये दाखिला मुहिम है, 6 जून से 19 जून तक। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में लाना है। और एक विद्या प्रवेश प्रोग्राम है, खास तौर पर पहली जमात के बच्चों के लिए। जी, ये स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल है, 60 दिन का है, 12 जून से 28 अगस्त तक। छोटे बच्चे जो पहली बार स्कूल आ रहे हैं, उन्हें स्कूल के माहौल से मानूस कराना इसका मकसद है। और हफ्तावार क्या है? मैंने PTM का सुना। हाँ, हर महीने के तीसरे हफ्ते को पेरेंट टीचर मीटिंग है। ये तो बहुत अच्छा है। इसी दिन ग्रीन और भी है, शायद पौधे वगैरह लगाने के लिए। और बाला सभा यानी बच्चों की असेंबली। और एक चीज है नो बैग डे, साल में 10 दिन बगैर बस्ते के स्कूल आना है। ये क्या है? नो बैग डे का आइडिया बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस्ता भारी है इसलिए ना लाओ, बल्कि इन दिनों में फोकस होगा अमली काम पर, तजुर्बाती सीखने पर, सरगर्मियों पर। जैसे खेलकूद, आर्ट, कल्चरल प्रोग्राम, कोई छोटा मोटा फील्ड ट्रिप या कोई प्रोजेक्ट। मकसद ये है कि बच्चे किताबों से हटकर कुछ करके सीखें। ये NEP 2020 की रूह के भी मुताबिक है। अच्छा, ये वाकई मुख्तलिफ है। जी, और इसके अलावा बुनियादी महारतों पर यानी FLN और LIP पर बहुत जोर है।
فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی اور لینگویج امپروومنٹ پروگرام۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ جائزے ہیں، ایک بیس لائن اسیسمنٹ جون میں، پھر ایک مڈ لائن نومبر میں اور ایک اینڈ لائن مارچ میں۔ ان جائزوں کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ بچے بنیادی پڑھنے، لکھنے اور حساب میں کہاں کھڑے ہیں اور کتنی ترقی کر رہے ہیں، تاکہ اگر ضرورت ہو تو پڑھانے کے طریقے بدلے جا سکیں۔ تو پڑھائی اور بنیادی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا کیا کردار ہے؟ کیلنڈر میں ان کے لیے باقاعدہ پیریڈز مختص ہیں، جیسے فزیکل ایجوکیشن، ہیلتھ ایجوکیشن، ورک ان کمپیوٹر ایجوکیشن، آرٹ، کلچر، ویلیو ایجوکیشن، لائف سکلز۔ مختلف کلاسوں کے لیے ہفتے میں الگ الگ تعداد میں پیریڈز ہیں، تو مطلب ان کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے؟ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ ان کا جائزہ روایتی امتحان سے نہیں ہوگا، بلکہ مشاہدے سے، چیک لسٹ سے، ریٹنگ سکیل سے۔ یعنی استاد دیکھے گا کہ بچہ کیسے حصہ لے رہا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ یہ تو سی سی ای کا ہی حصہ لگتا ہے۔ جی، یہ سی سی ای کے فلسفے کا ہی حصہ ہے کہ صرف نمبر نہیں بلکہ بچے کی پوری شخصیت کو دیکھنا ہے۔ اور اسی صحت کے پہلو میں بچوں کے ہیلتھ چیک اپس پر بھی زور ہے۔ سال میں 2 بار مقامی پی ایچ سی کے ڈاکٹر یا عملے کی مدد سے یہ چیک اپ ہوں گے اور ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ لیکن یہ جو مشاہدے کی بنیاد پر جائزہ ہے، یہ کتنا موضوعی ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا موضوعی نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، یہ خدشہ رہتا ہے۔ مشاہدہ موضوعی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے، واضح گائیڈ لائنز ہوں، روبرکس ہوں، تو اسے کافی حد تک موضوعی بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کا مقصد سزا جزا نہیں ہے، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بچہ کہاں ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ان پہلوؤں میں بھی جو امتحان میں نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پڑھائی ہو گئی، صحت ہو گئی، ہم نصابی سرگرمیاں ہو گئیں، اب مقابلوں اور کمیونٹی کی شمولیت کا کیا ذکر ہے؟ ہاں، مقابلوں کا تو پورا شیڈیول ہے۔ کھیل ہیں، اگست سپٹمبر میں اسکول سے ریاستی سطح تک، پھر قومی سطح کے کھیل اکتوبر سے شروع ہوں گے، اور سائنس کے مقابلوں کی بھی لمبی فہرست ہے، ضلعی، ریاستی، قومی، جنوبی ہند کی سطح تک۔ انسپائر ایوارڈز ہیں، مناک؟ جی، آر بی وی پی، ڈی ایل وی بی پی، ایس ایل وی بی پی، ایس آئی ایس ایف، انسپائر، این ایل پی ای سی، یہ سب مختلف سطحوں پر سائنس ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اکتوبر 2025 سے جنوری 2026 تک مختلف مراحل میں ہوں گے۔ اس سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہوگی۔ یقیناً، اور صرف بچوں کے لیے نہیں، اساتذہ کے لیے بھی کچھ ہے۔ ریاضی کے اساتذہ کے لیے ریاسی سطح کا سیمینار ہے 22 دسمبر کو، اور سائنس کے اساتذہ کے لیے 28 فروری کو۔ یہ ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہے۔ اور کمیونٹی کی شمولیت، آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ بھی اہم ہے۔ جی، بہت اہم۔ اسکول مینجمنٹ کمیٹی یعنی ایس ایم سی یا اماں آدرش پاٹھشالہ کمیٹی اے پی سی، جہاں وہ ہیں، ان کی میٹنگ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں لازمی ہے۔ یہ والدین اور مقامی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ہر مہینے؟ جی ہاں، ہر مہینے لازمی، تاکہ وہ اسکول کے معاملات سے باخبر رہیں اور اپنی رائے دے سکیں۔ اس کے علاوہ اسکول کمپلیکس میٹنگز ہیں۔ یہ قریبی اسکولوں کے اساتذہ کی میٹنگ ہوتی ہے سال میں 7 بار، جولائی، اگست، سپٹمبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری میں۔ یہاں وہ آپس میں تدریسی مسائل، اچھے طریقے، ان پر بات کرتے ہیں۔ کمیونٹی کو شامل کرنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیا واقعی اس سے فرق پڑتا ہے؟ تحقیق تو یہی بتاتی ہے کہ جب والدین اور کمیونٹی اسکول میں دلچسپی لیتے ہیں نا، تو بچوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، اسکول کا ماحول بھی بہتر ہوتا ہے۔ کیلنڈر میں ایک ہدف رکھا گیا ہے 90% سے زیادہ حاضری کا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے صاف لکھا ہے کہ والدین، کمیٹی ممبرز، سیلف ہیلپ گروپس، مقامی نوجوان، این جی اوز، سب کو ساتھ ملانا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مشترک ذمہ داری کا تصور ہے کہ بچوں کی تعلیم صرف اسکول کا کام نہیں، پورے سماج کا کام ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو یہ تعلیمی کیلنڈر 25-26 صرف تاریخوں کا چارٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی منظم اور گہری سوچ والا منصوبہ لگتا ہے جو تلنگانہ میں اسکول ایجوکیشن کو ایک خاص سمت دینا چاہتا ہے۔ اس میں پڑھائی کے اہداف ہیں، مسلسل جائزے ہیں، روزانہ کی صحت مند عادتیں ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، ٹیلنٹ کو پہچاننے کے مواقع ہیں، اور کمیونٹی کی شمولیت پر بہت زور ہے۔
بالکل، یہ دستاویز ایک تعلیمی فلسفے کی عکاسی کرتی ہے جو صرف کتابی علم سے آگے بڑھ کر تجربے، بنیادی مہارتوں، مستقبل کے چیلنجز اور بچوں کی مجموعی بھلائی پر توجہ دے رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے۔ جی کیا؟ دیکھیں، یہ منصوبہ کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا تفصیلی، اتنا منظم، قابل تعریف ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کتنا مؤثر ہوگا۔ یہ اتنا ٹائٹ شیڈیول جس میں ہر چیز پہلے سے طے شدہ لگتی ہے، کیا یہ زمینی حقیقتوں کے لیے کافی لچکدار ہے؟ اساتذہ پر کام کا بوجھ کتنا بڑھے گا؟ کیا بچوں کی انفرادی ضروریات اور ان کے سیکھنے کی رفتار کا خیال رکھا جا سکے گا؟ اور جب کوئی غیر متوقع صورتحال پیدا ہوتی ہے، کوئی مقامی مسئلہ، کوئی قدرتی آفت، تو کیا یہ نظام آسانی سے خود کو ایڈجسٹ کر پائے گا؟ یہ تو واقعی اہم سوالات ہیں۔ جی، یہ وہ سوالات ہیں جو اس تفصیلی نقشے کو دیکھ کر ذہن میں آتے ہیں، اور ان کا جواب تو وقت کے ساتھ ہی ملے گا جب یہ نافذ ہوگا۔ یہ غور طلب ہے کہ کاغذ پر موجود منصوبہ بندی کا کلاس روم کے اندر حقیقی تجربے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ واقعی یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اس گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔